جی ہاں بسم اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کا جو درس شروع ہوگا وہ آیت نمبر 40 سے ہے کہ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ دیکھیے ابھی جو ہے ہم لوگوں کے یہاں درس میں الحمدللہ سورہ آل عمران تک پہنچ چکے ہیں، اور گزشتہ کل ہمارے مدرس نے غالباً شیخ عطا اللہ صاحب رہے ہوں گے، انہوں نے آپ لوگوں کو سورہ آل عمران کی 39ویں آیت تک آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، اور ان آیتوں میں جو ذکر چل رہا ہے وہ حضرت مریم اور آل عمران کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت مریم کی ولادت، پھر ان کی کفالت، اور پھر بعد کے آیات میں ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پر کیسے ہوئی، ان سب باتوں کا ذکر جو ہے ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ تو گزشتہ آیت میں جو کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ غالباً گزر چکا ہوگا کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ آپ گزشتہ آیت کے تفسیر میں پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری جب ان کی ماں نے بیت المقدس میں انہیں چھوڑ دیا تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کی کفالت کون کرے گا، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس آئی قرآن اندازی کے بعد، اور انہوں نے کفالت کی ذمہ داری لی اور کفالت کرنے لگے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو ایک محراب میں رکھ دیا ان کی ماں کے پاس، یعنی ان کی چونکہ ان کے خالو بھی تھے ان کی خالہ کے پاس رکھ دیا۔ تو اور بہت تیزی کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا گروہ ہوا، ان سب چیزوں کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ان کو مسجد میں رکھ دیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس وقتاً کھانا پہنچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بھول گئے کھانا پہنچانا، تو جا کے جب دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس بے موسم میں کہ پھل ان کے پاس موجود ہیں اور طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں۔ تو ان سے کہا کہ یہ چیزیں کہاں سے ملی تم کو؟ تو انہوں نے کہا ھذا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر کے خواہش ہوئی کہ کاش کہ ان کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بے موسم کے پھل عطا کیا، کاش کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کوئی نیک اولاد عطا فرما دیتا۔ اور اس نے کہا کہ اسی وقت انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی تو ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو محراب میں یعنی حجرے میں اپنے دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی اور کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہی رہے تھے۔ کیا آواز دی؟ کہ ان اللہ یبشرک بیحیی، اللہ رب العالمین آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، یعنی نام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے جو یحییٰ علیہ السلام تھے ان کے نام کی تعیین خود اللہ رب العالمین نے کر دی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک بیٹا آئے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمہ کی۔ اللہ کے کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، یعنی جو اللہ کے کلمہ سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ان کی وہ شخص تمہارا جو بیٹا یحییٰ ہوگا وہ ان کی تصدیق کرے گا، اور ساتھ ساتھ وہ کیا ہوں گے؟ وہ سیدن، اور سردار ہوں گے، وہ حصوراً، اور روکے ہوئے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کر میں رکھنے والے ہوں گے، یعنی کہ وہ برائی کا ارتکاب نہیں کریں گے، نیکوکار ہوں گے، وہ نبی من الصالحین، اور کیا ہوں گے؟ نیکوکار نبیوں میں سے ہوں گے، نیک نبیوں میں سے ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے اس آیت کے اندر پہلی والی آیت نمبر 39 میں
اس میں گویا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی اور انہیں خوشخبری دی کہ تم ایسا نہیں ہے کہ ہم حضرت مریم ہی کو ہم بے موسم پھل دے سکتے ہیں، بلکہ ہم تمہیں بھی اولاد دے سکتے ہیں، اور بلکہ انہیں اولاد کی خوشخبری بھی دی گئی۔ نماز پڑھنے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے انہیں لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ تو یہ جو ہے حصوراً، یعنی وہ لڑکا تمہارا کیسا ہوگا؟ نبی ہوگا، رسول ہوگا، نہیں ہاں وصی مصدقا بکلمۃ من اللہ، سب سے پہلی چیز تو اللہ کے جو کلمہ آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں کی تصدیق ان کی تصدیق کرے گا، یعنی اپنے خلیرے بھائی، چونکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ان کی خلیری بہن سے جو بیٹا آئے گا بعد میں، جو اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوگا، اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور وہ سردار ہوگا اور حصوراً پاک باز ہوگا، روکا ہوا۔ تو اس کی کچھ لوگوں نے حصور محصور کے معنی میں، ایسا شخص جو گناہ کرنے کی قدرت نہ رکھے، یعنی جن کو اپنے نفس پر بہت زیادہ کنٹرول ہو، نیک اور پاک باز راست باز لوگ انسان ہوگا۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ غالباً کہ وہ حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ نامرد ہوں گے، اس لیے ان کو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ چیز غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور انسانی زندگی میں انسان کا نامرد ہونا یہ اپنے آپ میں کوئی خوبی نہیں، بلکہ یہ عیب ہے اور صحیح چیز نہیں ہے۔ تو یہ حصوراً یہاں پہ بمعنی محصور کے ہیں، یعنی وہ روکے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے، جو بالکل بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اور کیا ہوں گے؟ ساتھ ساتھ نبی من الصالحین، نیکوکار نبی ہوں گے۔ یہ ہے۔ تو جب یہ ہو، اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنا دی فرشتوں کے ذریعے، جب وہ دعا کر ہی رہے تھے، تو جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دے دی گئی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ اب ہمارے یہاں بیٹا آنے والا ہے اور وہ نیک اور صالح اور سردار ہوگا، تو کیا ہوا؟ ان کو ایک تھوڑی سی حیرانی اور تعجب بھی ہوئی۔ ہاں، اس سے ایک بات ایک اور بھی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے، کہ دیکھو انہوں نے کیا دعا کی؟ طرف بحبلی ذریۃ طیبہ، اللہ تمہیں پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے کیا بات پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے اولاد کے لیے دعا کرے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے، تاکہ وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اس کے لیے دعا کرنے والا بن سکے، اور اس کے مشن کو، نیکی کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان بچے کے لیے دنیا داری والا سوال کرے، اور جو اس کے دل کی اور نفس کی جو پاکیزگی ہے وہ چیز سائڈ میں رہ جائے۔ اس لیے انسان کو جب بھی اولاد کی دعا کرے تو کوشش یہ کرے انسان کہ اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے، جیسا کہ زوج عمران حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے بھی جب دعا مانگی تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی، اسی طریقے سے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تو نیک اور صالح اولاد جی کی انہوں نے بھی دعا مانگی۔ تو یہ ہوئی۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مجھے خوشخبری دے دی گئی نیک اور صالح اولاد کی، سردار اولاد کی اور نبی اولاد کی، تب ان کے اندر ایک کوئری پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا کہ ارے، فوراً انہیں یاد آیا کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ہماری اہلیہ بھی بانجھ ہے، میری وائف یا میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں اولاد پیدا ہو اور میرے گھر میں اولاد کی خوشخبری آئے؟ تو انہوں نے تاکید کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ الفاظ سن لیجئے۔ قال، انہوں نے کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، یعنی میرے لیے کیسے، میرے گھر میں کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ یعنی وہ ظاہری جو اسباب ہیں ان کے مسدود ہو جانے کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ انا یکون لی غلام، کہاں سے میرے لیے بچہ آئے گا، یعنی کیسے میرے گھر بچے کی ولادت ہو سکتی ہے؟
وقد بلغنی الکبر، وقد اور تحقیق کے، بلغنی پہنچ گیا مجھ کو، یعنی مجھ تک پہنچ گئی کون سی چیز؟ الکبر بڑھاپا، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میرے گھر میں کیسے، اور میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور جب کہ بڑھاپا میرے پاس آ چکا ہے، اور کیا ہے؟ وامرأتی عاقر، اور وامرأتی اور میری بیوی کیا ہے؟ عاقر، بانجھ ہے، عاقر بولتے ہیں بانجھ کو جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، ایسی عورت کو جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، تو میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، تو بھلا ایسی حالت میں کیسے میرے گھر میں اولاد کی خوشی آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو ایسے ہی، بس قال کذالک، قال ایسے ہی، یفعل کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین، جب حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا، آشچर्یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں بچے کی ولادت اب کیسے ممکن ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، اور کیسے میرے گھر میں ولادت ہو سکتی ہے، انہوں نے سوال کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو تسلی دلایا اور کہا کہ تمہیں تعجب اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کسی چیز کے کرنے کے لیے کسی ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو بانجھ سے اولاد پیدا کر دے، بوڑھے سے اولاد پیدا کر دے، بچے کو موت دے دے، جوان کو بانجھ کر دے، اور بانجھ کو با اولاد کر دے، اور با اولاد کو بے اولاد کر دے، کوئی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، کہ جن چیزوں سے جیسے انسان محتاج ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی تبھی اگلی چیز حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب انسان شادی کرے گا اور جب میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تبھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ فطرت کا قانون ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو کسی بھی سبب کا، کسی بھی ظاہری وسیلے کا محتاج بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر کسی وسیلے کے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ہی کیا کذالک قال کذالک قال، تو اس نے کہا اللہ ایسے ہی، بس اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے، یفعل اللہ یفعل، اللہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب ایک بار پھر سن لیجئے، قال حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے یہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے، میرا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ بڑھاپا مجھ کو آ چکا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وقد وامرأتی عاقر، اور میری بیوی کیا ہو چکی ہے؟ بانجھ ہے میری بیوی، قال کذالک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، تو مزید تیقن کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں کوئی نشانی دے دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں اب ہمارے یہاں بچہ ہونے ہی والا ہے۔ تو اس نے اللہ رب العالمین قال رب انا یکون قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کوئی مجھ کو نشانی بنا دے دیجیے، یعنی مجھ کو کوئی ایسی نشانی دے دیجیے جس سے مجھ کو پتا چلے کہ میری بیوی حمل سے ٹھہر گئی ہے، اور میری بیوی حمل سے ہے، اور میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ قال، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیہ، اجعل تو بنا، لی میرے لیے، آیتن نشانی، یعنی اے اللہ تو میرے لیے مجھے کوئی نشانی عطا فرما، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یعنی مجھے کوئی نشانی عطا فرما، کوئی علامت دے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی میری بیوی حمل سے ہے اور میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال، اللہ تعالیٰ نے کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، آیتک تمہاری نشانی یہ ہے، نشانی کے طور پر میں تم کو یہ دے رہا ہوں، کیا ہے؟ اللہ تکلم، ایک تم نہیں بات کرو گے، اللہ تکلم الناس، کلم یکلم تکلیما، بات کرنا، جیسے قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। तो ही अल्लाह ये कि तुम नहीं करोगे, तुकल्लिम अन्नास, कि तुम लोगों से बात नहीं कर सकोगे, तुकल्लिमा बात करना, अन्नासा लोगों से, तुम लोगों से बात नहीं करोगे, यानी तुम लोगों से बात नहीं कर पाओगे। सलासत अय्यामिन, 3 दिनों तक, यानी 3 दिनों तक तुम किसी इंसान से बात नहीं कर पाओगे, तुम लोगों से बात नहीं कर सकोगे। यही निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। इल्ला रमज़ा, सिवाय इशारे के। हाँ, तुम जबान से कोई बात 3 दिनों तक नहीं कर पाओगे, सिवाय इशारे के, यानी अगर तुम बात करना चाहो तो इशारे इशारे से, जैसे आमतौर पर बोंगे लोग बात करते हैं, इसी तरीके से, यानी 3 दिनों के लिए तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। यही निशानी है कि तुम्हारी बीवी हमल से ठहरी है, हमल से है, और तुम्हारे यहाँ बच्चे की वलादत हो गई। और फिर क्या कहा, वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार, वज़्कुर रब्बका, और याद करो अपने रब को, ज़कर याद करो, याद करना, वज़्कुर और याद करो, रब्बका अपने रब को, कसीरन बहुत ज्यादा, वसब्बिह और तस्बीह बयान करो, पाकी बयान करो, कैसे, कब, बिलाशी वल इब्कार, शाम के वक्त और सुबह के वक्त, यानी शाम और शाम को और सुबह को, सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बकसरत तस्बीह बयान करो। ये इस आयत का तर्जुमा हुआ। यानी कि हज़रत ज़करिया ने कहा, ए मेरे रब, तुम मेरे लिए कोई निशानी दे दीजिए, मुझे कोई अलामत दे दीजिए ताकि मुझे यकीन हो जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा, आयतुका अल्ला तुकल्लिम अन्नास सलासत अय्याम इल्ला रमज़ा, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम लोगों से 3 दिन तक कोई बातचीत नहीं कर पाओगे, इल्ला रमज़ा, सिवाय इशारे के, यानी तुम इशारे इशारे ही में बात कर पाओगे, तुम कोई उनसे जबान तुम्हारी नहीं चलेगी। वज़्कुर रब्बक कसीरन, और अपने रब को बहुत ज़्यादा याद करो, वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार, और सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करो, तस्बीह बयान करो। तो इससे पर देखिए, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तुम मुझे कोई निशानी दे दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि वाकई मेरी बीवी को के वाकई हमल करार पा गया है, और अल्लाह ताला, तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू ही में इब्तिदा ही में निशानी इसलिए बता दी कि नेमत का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हालांकि कह सकता था कि जब हमल में ठहर जाते तब जाके बताते, लेकिन शुरू ही में हमल ठहरते वक्त ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस बात की खुशखबरी दे दी, ताकि वो इस पूरी मुद्दत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहें। और इससे ये देखिए कि जब इंसान किसी चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे मज़ीद अता फरमाता है। तो और वो शुरू ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब अल्लाह रब को याद करेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद इनामात से भी नवाजेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह आप मुझे कोई निशानी दे दीजिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानी के तौर पर 3 दिन तक ज़बान से बात न कर पाने की निशानी दी, यानी ये बताया कि अब तुम 3 दिनों तक किसी इंसान से बात नहीं कर पाओगे। और ये निशानी क्यों दी कि अब तुम जबान से बात नहीं कर सकोगे, ताकि इंसान लोगों से बातचीत में मशगूल ना हो और खुद जिक्र व अज़कार में मशगूल रहे, दिल के अंदर दिल ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन को खूब याद करे। देखिए इस आयत से एक मुहद्दिसीन ने इब्न अबी हातिम का एक कौल नकल किया गया है, और ये कहा गया कि देखिए इस आयत से जो पता चलता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने की तरगीब दी गई। इससे यह पता चलता है कि इंसान किसी भी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी कदर परेशानी का आलम क्यों ना हो। अगर किसी को किसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद न करने की रुख्सत मिलती तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम होते। क्यों? इसलिए कि उनकी ज़बान गम हो गई थी, ज़बान उनकी बंद कर दी गई थी। उसके बावजूद उन्हें हुक्म दिया गया कि तुम अल्लाह ताला को खूब याद करो। इससे पता चलता है कि इंसान हर वक्त हमा वक्त अल्लाह को इंसान को याद करते रहना चाहिए। ये इंसान की जिम्मेदारी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, हालांकि उसकी ज़बान बंद कर दी गई थी, उसके बावजूद उनसे मुतालबा किया कि वो दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता रहे और किसी भी वक्त अल्लाह ताला से इंसान गाफिल ना हो। तो
یہ سورہ مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات اور حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ رب العالمین سے کلام، جب ان دونوں کے آپس میں جب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا حضرت زکریا نے اور اللہ رب العالمین نے ان کو خوشخبری سنائی اور ان کو مزید نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی دی اور پھر ان کو یہ حکم دیا کہ صبح و شام اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کریں اور انسان جس قدر اللہ رب العالمین کو ذکر کرے گا اسی قدر اسے انعامات، اسی قدر اسے زیادہ سے زیادہ انعامات مطلب سے نوازا جائے گا، نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر کی طرف آ رہے ہیں کہ یہاں تک حضرت زکریا کا تذکرہ ختم ہوا، اب آل عمران یعنی عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کے ذکر میں ان کی پاکیزگی، ان کی بڑائی اور ان کو جو نشانی دی گئی تھی بیٹے کے طور پر، ان سب چیزوں کا تذکرہ آنے والے آیتوں میں اللہ رب العالمین کرنے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، وَإِذْ اور یاد کرو، اور جب یعنی اور یاد کرو اس وقت کو جب قالت الملائکۃ فرشتوں نے کہا، قالت کہا، قال یقول قولا کہنا، قالت الملائکۃ فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ تعالی نے اصطفاک تمہیں برگزیدہ بنایا، تمہیں چن لیا، ان اللہ اصطفاک، یقینا اللہ تعالی نے تم کو کیا کیا، چن لیا، وطہرک اور تمہیں پاکیزہ بنایا، تمہیں پاک کیا، یعنی تمہیں چنا لوگوں میں، دنیا جہان کے عورتوں میں سے تمہیں اللہ نے چنا اور کیا کیا، واصطفاک وطہرک، تمہیں پاکیزہ بنایا، تمہیں پاک کیا، واصطفاک علی نساء العالمین اور سارے جہان کی عورتوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا، یعنی دیگر لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے تمہیں چنا۔ تو دیکھیے اس سے جو ہے فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے فرشتوں یاد رکھو، اے مریم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے کثرت عبادت اور زہد فی دنیا کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت اور قربت کی چادر حضرت مریم علیہ السلام پر ڈال دی ہے اور انہیں برتری اور فوقیت عطا کی ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور متعدد احادیث میں ان کی فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ دنیا کی سب سے بہتر عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد، یعنی کہ مریم بنت عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور خدیجہ بنت خویلد یعنی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد دنیا کی سب سے بہتر عورتیں تھیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس پر اور اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے، صحیح کا حکم لگا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے افضل عورت خدیجہ، فاطمہ، مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ تھی، یعنی کہ یہ سب عورتیں دنیا کی پاکیزہ ترین اور نیک ترین صالحہ ترین عورتوں میں سے تھیں۔ اور کون کون؟ خدیجہ، فاطمہ یعنی ام المؤمنین ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت محمد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور کون؟ مریم بنت عمران اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، امراۃ فرعون آسیہ، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے 28ویں پارے میں، تو سورۃ التحریم میں کہ وَإِذْ قَالَتِ امرأة فِرْعَوْنَ، جب فرعون کی بیوی نے کہا کہ ان کا تذکرہ ہے اور اسی میں فرعون کا ان کو عذاب دینے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ جو چاروں عورتیں ہیں یہ دنیا کی مطلب یہ ہے کہ نیک ترین اور سب سے افضل ترین عورتیں ہیں، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ اور اب صحیحین ہی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہیں، مردوں میں انبیاء کی
کا پورا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کے علاوہ دیگر حکماء اور نیک اور صالحین لوگ بہت سے گزرے، جیسے لقمان حکیم اور دیگر لوگ۔ تو آپ نے کہا کہ مردوں میں بہت سارے لوگ، بہت سارے باکمال لوگ گزرے ہیں، لیکن اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل بنی، یہی دو عورتیں کامل بنی اور اللہ کی ولیاں بنی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے بہت سارے لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ نبیاں تھی۔ تو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت آسیہ علیہ السلام یہ سب نبی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی نیک اور صالح بندیاں تھی۔ اور وحی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف نبی ہی پر وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر بھی چاہے وحی کر سکتا ہے۔ تو ان پر بھی اللہ رب العالمین ان کو بھی وحی کیا، یا ان کے پاس اپنے پیغمبر کو یعنی قاصد کو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نبیاں تھی، کیونکہ نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی شرط لگائی کہ وہ مرد ہوگا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مردوں کے کندھے پہ رکھی ہے۔ عورت پر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری، پیغام کی ذمہ داری ہے، اسلام کے پیغام کی ترسیل کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے، ان کو ان چیزوں سے فارغ رکھا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو نبی نہیں بنا کر بھیجا مگر وہ سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے، جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یہ سب اللہ کی نیک اور ولیہ خاتون تھی، اور نیک اور صالحہ خاتون تھی، اللہ کی نبی نہیں تھی۔ تو یہ ہے تو عورتوں، لیکن عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل بنی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہے جو عربوں میں اس وقت مشہور تھا کہ جیسے گوشت کا شوربے دار گوشت بنایا جاتا اور روٹی کو اس میں توڑ کر کے اس کا چورا بنا دیا جاتا اور پھر ملا کر کے کھاتے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے ہندوستان اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اس طرح گوشت کی روٹی کھانے کا رواج ہے، خاص کر راجستھان وغیرہ میں یا تقریباً سبھی جگہوں پر گوشت کا شوربے میں روٹی کا چورا بنا کر کے توڑ کر کے روٹی کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ملا کر کے چمچ سے یا ہاتھ سے انسان کھاتے ہیں، تو بڑا لذیذ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ دو بالا ہو جاتا ہے۔ تو عرب لوگ بھی اسی طرح کھایا کرتے تھے اور بہت ہی بہتر کھانا مانا جاتا تھا اس زمانے کا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طریقے سے سرید نامی کھانا کو دیگر تمام کھانوں پر فضیلت ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ہے۔ یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا، انہیں دنیا جہان کی تمام عورتوں میں سے کیا کیا؟ اسے چن لیا، اور جب چن لیا تو اس کی خوشخبری فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھجوائی، اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہلا بھیجا کہ دیکھو اے مریم، دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں کیا ہے؟ چن لیا ہے، پاک کیا ہے، اور دنیا جہان کی تمام عورتوں میں تمہیں منتخب فرمایا ہے، تمام عورتوں کے مقابلے میں صرف اور صرف تم کو ہی منتخب فرمایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا حکم دیا؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو اے مریم کیا کرو؟ اقنتی، یا مریم اے مریم، اقنتی تم جھک جاؤ، قنت یقنت قنوتا میں جھک جانا، خاک ساری اختیار کرنا، خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ یا مریم اقنتی اے مریم تم جھک جاؤ اپنے رب کے لیے خاک ساری اختیار کرو، واسجدی سجدہ کرو، ورکعی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تقرب کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انسان کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو خاکساری اختیار کرنا ہے، جھک جانا اللہ رب العالمین کے سامنے، اور کیا کرنا؟ سجدہ اختیار کرنا ہے اور رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے کہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے سامنے جھک کر کے رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنی ہے۔ اور یہی کرائٹیریا حضرت مریم علیہ السلام کو بھی دیا گیا، یہی اصول ان کو بھی بتایا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، تم کو ایک فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رو کر کے گڑ گڑا کر کے جھک کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرو۔
تو یہ ہے. اور اس کے بعد ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تو یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان چیزوں کا حکم دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین تھوڑا سا پھر معاملے کو فلیش بیک کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے حضرت مریم کے تذکرے سے واپس اللہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ نے یہ ساری باتیں بتائی لوگوں کو کہ زکریا کا کیا واقعہ تھا، مریم کی والدہ کا کیا مسئلہ تھا، اس نے کیسے دعا کیا، پھر کس طریقے سے وہ جا کے زکریا کو دیا اور انہوں نے ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، وہاں پر رہنے لگے، اور پھر کس طریقے سے زکریا نے اللہ سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کو نیک اولاد کی خوشخبری سنائی. پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ کیسے پاکیزہ اور برگزیدہ منظر اور اللہ کی بندی تھی. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. لیکن آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھے تھے، بلکہ آپ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. یہ چیلنج ہے ایک طرح سے کہ سینکڑوں سال پہلے کے واقعات کو ایک انسان کیسے بتا سکتا ہے. اس کی دو ہی انسان بتا سکتا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی جزیات کے ساتھ. یا تو یہ کہ وہ اس جگہ پہ موجود رہا ہو، یا پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. تو اے نبی آپ موجود تو تھے نہیں وہاں پہ، اس کے کوئی امکان ہی نہیں، اس لیے کہ تقریباً سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے. اب رہی دوسری بات، اور وہی صحیح ہے کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. یہ ساری چیزیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ غیب کی خبریں ہیں. اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس لیے کہ یہ سینکڑوں سال پرانا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت غالباً تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-600 سال پہلے ہوئی تھی. اور اس زمانے کی بات کو اللہ کو اور اس زمانے میں ریکارڈ کرنے کا، کتابیں لکھنے کا بھی کوئی رواج نہیں تھا. لیکن وہ ساری باتیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ کہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ نے کسی کی کتاب، کسی قوم کی کتاب یا کسی امت کی کتاب کو بھی نہیں پڑھا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کیسے واقعات پیش آئے. ان ساری چیزوں سے آپ بے خبر تھے، اور پیدا بھی ایک ایسی قوم میں ہوئے تھے جو کہ امی تھے، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو ان تمام چیزوں کے باوجود اس قدر شرح و بسط کے ساتھ بتانا ان چیزوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی وجہ سے ہے. اور آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا، اور آپ نے من وعن جو ہے لوگوں کو یہ ساری باتیں بتا دی. یہ سب غیب کی خبریں اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی خبر لوگوں کو بتایا. اس سے جو ہے کہ پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جادوگر تھے یا کاہن تھے یا کچھ تھے، یا یہود و نصارہ جو اس بات میں شک کر رہے تھے کہ آیا محمد جو ہے نبی ہے یا نہیں. ان سارے لوگوں کی اس میں تردید ہوتی ہے. تو دیکھیے اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو یہ غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب، ذالک یہ من سے انباء، نبا کی جمع انباء، نبا ان خبر جمع انباء، یعنی خبروں میں سے ہے، الغیب غیب کی، یعنی غیب کی خبروں میں سے ہے، جسے ہم نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں، جسے ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، یعنی جسے ہم بذریعہ وحی آپ کو بتلاتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، یعنی غیب کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا امکان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ جو تھے اس وقت ان لوگوں کے پاس تھے ہی نہیں. اذ وما کنت، اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب کہ وہ لوگ ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، ایہم کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم، اور آپ اسی طریقے سے آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب کہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے. یختصم مطلب جھگڑنا، آپس میں اختلاف کرنا. جب وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے اس وقت بھی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. تو یہ واقعہ کیا ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ جب وہ لوگ آپس میں قلم ڈال رہے تھے تب بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے، کہ مریم کی کفالت کے سلسلے میں جب وہ لوگ آپس میں قلم ڈال رہے تھے تو آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کو بتایا.
کہ کیا واقعہ، کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں، جب ظاہر سی بات ہے جب وہ گزشتہ آیت میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ جب ولادت ہوئی حضرت مریم کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا اور میں اسے مسجد اقصیٰ میں کے لیے اسے وقف کر دوں گی اور وہ خدمت کرے گا، لیکن یہ تو بیٹی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بیٹی جو ہے تو ہزاروں بیٹوں پر مطلب ایک بھاری ہے، یہ نیک ہے، صالحہ ہے، اور تم جو چیز چاہو چاہ رہی ہو وہ چیزیں یہ بیٹی بدرجہ اولا پورا کرے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ رب اس نے جو ہے حضرت مریم اور ان کے بیٹوں کے لیے شیطان کے کچوکے سے دعا مانگی اور یہ کہا کہ میں تجھ سے جو ہے شیطان کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کو اللہ تو شیطان کی شر سے محفوظ رکھنا اس کو اور اس کے بچوں کو۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدا ہوئی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا، جیسا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کچوکا لگاتا ہے، اس سے محفوظ رہے، اور جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی اور اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ تم جو کام یا جو نیت یا نظر تم نے اپنے لڑکا کے ساتھ کیا تھا انہی چیزوں کو تم اپنی لڑکی کے ساتھ بھی کر سکتی ہو اور پورا کر سکتی ہو، تب انہوں نے اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر کے مسجد اقصیٰ پہنچے اور مسجد میں گئیں اور علماء سے کہا، وہاں پہ جو موجود علماء تھے ان سے کہا کہ میں نے اس کی نظر مانی تھی اور میں پوری کر رہی ہوں، یعنی میں نے یہ نظر مانی تھی کہ مجھے اللہ جو بھی اولاد دے گا اسے میں مسجد کی خدمت کے لیے رکھ دوں گی، تو لہٰذا اللہ نے بیٹی دیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس بیٹی کو ہی اس مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں تو اور آپ لوگوں کے حوالے کر رہی ہوں، اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو جب اتنی بڑی بات سنی لوگوں نے، علماء کرام نے، ان سبوں نے کہا، سبوں نے حامی بھر لیا اور سب اس بات پہ جھگڑنے لگے کہ اس کی کفالت کہ ان کی کفالت میں کروں گا، ان کی کفالت میں کروں گا، تو ہر آدمی ان کی کفالت کرے آگے بڑھنے لگا۔ تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب سب آدمی کی کفالت کر نہیں سکتے تھے، تو مسئلہ یہ ہوا کہ کیوں لوگ آگے بڑھنے لگے، اس لیے کہ جو ان کے والد تھے امام عمران علیہ السلام، وہ بڑے آدمی تھے اور وہ امام تھے، عالم تھے، اور ان کی بیٹی تھی، تو سبھی لوگوں نے اس بات کو شرف حاصل کرنا چاہا اس بات سے کہ ہم ان کی پرورش کر کے ہم اس شرف کو پا سکیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، ایسا سبھی نے کہا کہ میں کروں گا، تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی چونکہ ہم موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کی کفالت و پرورش میں کروں گا اور میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اس کی بیوی اس کی خالہ میری بیوی ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی خالہ میری بیوی ہے، میرے گھر میں ہے، اس لیے مجھے جو ہے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا، پھر بھی اختلاف کرتے رہے، تو بالآخر سبھی لوگوں نے ایک عالیہ پر، ایک ٹیکنیک پر یہ اتفاق کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم سب لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں، اور قرآن اندازی پر اتفاق کیا کہ چلو قرآن اندازی کریں گے اور جس کے نام نکل آئے گا وہی اس بچے کی کفالت کرے گا۔ تو قرآن اندازی کے لیے کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہر شخص جو ہے سامنے جو نہر ہے، نہر اردو، اس کے اندر اس میں ہر شخص کیا کرے گا، اپنا اپنا قلم ڈالے گا، سب نے اپنے قلم ڈال دے وہ قرآن اندازی کے طور پر، اور یہ طے کیا کہ اس شرط کے ساتھ کہ جس کا قلم پانی کی تہ میں، قلم ڈال رہے ہیں، قلم پہلے ڈوبے گا، پانی کی تہ میں جائے گا، جانے کے بعد جس کا قلم اوپر اٹھائے گا 2 بار، یہ چیز نادر ہے، کوئی ظاہر سے قلم بھاری ہوتا وہ نیچے ہی جائے گا، لیکن انہوں نے رکھا کہ جس کے نام قرآن آئے گا، اللہ جس کو چاہے گا، جس کے پاس جس کی کفالت میں دینا چاہے گا اللہ تعالیٰ، اس کا قلم جو ہے نیچے سے پھر دوبارہ واپس اوپر آ جائے گا، تو جس کا قلم پانی کی تہ میں جا کر پھر سے وہ اوپر اٹھائے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ تو سبھی لوگوں نے اپنے قلم ڈالے اس امید کے ساتھ کہ میرا قلم اوپر اٹھائے، لیکن کسی کا بھی قلم نہیں اوپر اٹھا، سب کے سارے کے سارے قلم ڈوب گئے سوائے زکریا علیہ السلام کے، ان کا قلم اوپر اٹھایا اور سب کے قلمیں نیچے ہی رہ گئے۔ چنانچہ یہ گویا کہ قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل گیا، چنانچہ حضرت زکریا انہیں اپنے گھر لے آئے اور ان کی خالہ کی گود میں ان کی پرورش ہونے لگی، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش و پرداخت کہاں ہونے لگی، ان کے خالہ کے گھر میں، یہاں تک کہ بڑی ہو گئی، ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے بڑی ہو گئی اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہی۔ یہ اس آیت کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں جو ہم کو چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں،
وہ ये कि सबसे पहली चीज कि अल्लाह इस बात की नफी होती है कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब की नफी गैब का इल्म रखते थे, यानी इस बात की नफी है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कुछ बताए तभी आपको खबर हो सकता है, आपको बजाते खुद हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, वरना बहुत सारी बातें बताते हैं, जबकि बहुत सारी बातें नहीं बताए, वही बातें बताई जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बज़रिए वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। उन्हें गैब की वही बातें मालूम होती थी जिनकी खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन बज़रिए वही उन्हें देता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता था, जैसा कि इस वाक़े में इसकी सराहत आई है ना, वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यक़्तुलु मरियम, कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, गैब की खबरें हैं जिसे हम आपकी तरफ वही करते हैं, यानी आप अपने कसबी इल्म गैब की बुनियाद पर इन चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, बल्कि इन चीज़ों के बारे में जो आपको मालूमात हासिल हो रही है, इन चीज़ों के बारे में आप जान रहे हैं, वो कैसे, वही के ज़रिए, जिसकी वही हम आपकी तरफ करते हैं, उसके ज़रिए ही आपको उसके बारे में पता लगता है कि पूरा वाक़या क्या है। इसलिए पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, बल्कि वही के ज़रिए कोई भी चीज़ बताई जाती थी। एक फ़ायदा तो ये हुआ। दूसरी बात ये भी मालूम हुई इससे जो है, इस हदीस के अंदर मुनकिरीन हदीस की तरदीद हुई। मुनकिरीन वही, यानी जो लोग वही का इनकार करते हैं, जो कहते हैं कि वही कोई चीज़ नहीं है और वही वगैरह नहीं आती है, तो उनकी तरदीद होती है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैक, हम उसके आपकी तरफ क्या करते हैं, वही करते हैं। क्यों, कैसे तरदीद हुई? इसलिए कि जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को बताई, वो या तो मुशाहिदा का नतीजा हो सकती थी, जो कि महल था, मुशाहिदा तो मुमकिन ही नहीं था, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे दुनिया में, उससे सैकड़ों साल पहले का ये वाक़या है, कुछ नहीं कम से कम 500-600 साल पहले का वाक़या है, जो कि मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुशाहिदा कर सके, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों मौजूद ही नहीं थे। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बज़रिए वही बताई, और यही बात सही है कि अल्लाह ताला ने आप पर कुरान करीम को नाज़िल फरमाया, और जिसमें इस वाक़े की पूरी तफ़सीलात मौजूद हैं, और उसके ज़रिए ही, इन वही के ज़रिए ख़बर देने के ज़रिए ही की वजह से ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को इन बातों के बारे में आगाही मिली, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भी इसके बारे में ख़बर दिया। ये है। उसके बाद अब अल्लाह यानी के बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक याद दिलाया कि ये जो चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, ये किसकी तरफ से है, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वही के ज़रिए है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बताता है, और फिर आप जो है वही के ज़रिए आप तक पहुँचाता है, और फिर आप उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद अब अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कह रहे हैं कि देखिए, जब एक तो फरिश्तों ने आकर के उन्हें बताया, उन्हें खुशखबरी दी, और उन्हें कहा कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खाकसारी इख्तियार करो, झुक जाओ, और नेक रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़िक्र किया और कहा कि जब फरिश्तों ने फिर उनसे क्या कहा, एक नई खुशखबरी दी, और यही वो खुशखबरी है जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी थी। उसी का तज़किरा भी इन आयतों में किया जा रहा है। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बियहया इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन। और जब याद करो उस वक्त को कि जब फरिश्तों ने कहा, जब फरिश्तों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या कहा कि इन्नल्लाह या मरियम, ऐ मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, नोट कर लें कलिमात को, इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह ने, अल्लाह ताला, युबश्शिरु के, तुम्हें खुशखबरी सुनाता है। बश्शरा युबश्शिरु तबशीरन, खुशखबरी देना, युबश्शिरु खुशखबरी देता है कि तुमको, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी सुनाता है किस चीज़ की, बिकलिमतिन मिन्हु, अपनी तरफ से, बिकलिमतिन एक कलिमा की, मिन्हु उनकी तरफ से, यानी अपनी जानिब से एक कलिमा की खुशखबरी सुनाता है। इस्मुहु, जिसका नाम क्या है, अल मसीहु ईसा इब्न मरियम, जिनका नाम मसीह जो कि मसीह ईसा बिन मरियम है। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, वो क्या होगा दुनिया और आखिरत में, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, जो कि दुनिया और आखिरत में क्या होगा,
वजीहन, खूबसूरत होगा दुनिया में और आखिरत में, व मिनल मुकर्रबीन, और मेरे मुकर्रब तरीन बंदों में से, मेरे मुकर्रब बंदों में से वो होगा। देखिए यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों के जरिए उस वाक़े का जिक्र किया है, उस हादसे का जिस वक्त के फरिश्तों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और खुशखबरी दी, और यहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। तो मरियम अलैहिस्सलाम को बशारत दी जा रही है कि अल्लाह ताला उन्हें एक अज़ीमुल मर्तबत दर्जा अता फरमाएगा, बड़ा। तो और फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह तुम्हें एक लड़के की बशारत देता है जो उसके एक कलिमा के जरिए, बिकलिमतिन मिन युबश्शिरू की, अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देता है, बिकलिमतिन मिन, अपनी तरफ से एक कलमा के जरिए, यानी अपने कलमा के जरिए एक लड़के की तुम्हें खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। अब वो ये है कि कलिमा के जरिए, उसको कलिमा क्यों कहा गया, इसलिए कहते रूहुल्लाह व कलिमत, ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमा, कुरान मजीद के अंदर ही कहा गया रूहुल्लाह व कलिमत, तो अल्लाह की रूह और क्या है, व कलिमत, और उसका कलिमा है। यानी क्यों, क्या मतलब कलिमा है? कलिमा का मतलब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वलादत हुई है वो अल्लाह के कलिमा कुन के जरिए हुई है। अल्लाह ने कहा कि हो जा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, उनका वो वजूद में आ गए, यानी कलिमा के जरिए। उनकी वलादत आम तौर पर इंसानों के यहाँ जो वलादत का जो सिलसिला है, जिसके में ये होता है कि मियाँ बीवी के या मर्द और औरत के मिलाप से मर्द जब नुत्फा डालता है, मर्द का नुत्फा जब औरत के रहम में जाता है, तब जो है तो बच्चे की वलादत होती है, तब लड़का या लड़की की पैदाइश होती है। ये आम है, ये नेचर है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं। आम लोगों के लिए यही उसूल है और यही तरीका है, और इसके बगैर कोई भी इंसान जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकता, और ना ही कोई इंसान इसके बगैर वजूद पा सकता है और ना ही वजूद में आ सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको निज़ाम बना दिया, कायदा बना दिया, अब ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हजरत, क्योंकि अल्लाह अल्लाह है और अल्लाह जो चाहे कर सकता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया, वो किसी मर्द के नुत्फे से पैदा नहीं किया, बल्कि एक कलमा के जरिए, सिर्फ एक लफ्ज के जरिए, जैसे कहा कुन, हो जा, तो आप हो गए। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलमा भी कहा जाता है, यानी अल्लाह के कलमा के जरिए वजूद में आने वाले, और अल्लाह के कलमा के जरिए बगैर बाप के दुनिया के अंदर पैदा होने वाले। और क्या है, उसका जो लक़ब था वो मसीह, और नाम ईसा होगा। मसीह क्या है, मतलब कि मुतादिद मुफस्सिरीन के सिलसिले में लिखा है कि मसीह क्या है। चुनांचे बुखारी फरमाते हैं कि उस वक्त जो है मसीह का मसला ये था कि मसीह ऐसे शख्स को बोला जाता है। मसीह क्या है, इसकी बुनियाद समझ लीजिए पहले। मसीह जो है ये इसमें तफील फईल के वजन पर है, बमाना मासे के, यानी कि मसीह यानी कि ऐसा शख्स जो क्या करता है, किसी के ऊपर मसह यमसह का माना होता है हाथ फेरना। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब किसी के ऊपर अपना हाथ फेरते थे तो वो क्या होता था, उसको अगर कोई बीमारी होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो वो शिफायाब हो जाते थे। एक माना ये है। और दूसरा माना ये भी है कि मसीह मसहल अर्द के माना में, यानी बकसरत जमीन के अंदर जमीन की सियाहत करने वाला। तो इसका इस हिसाब से ये कहते ईसा अलैहिस्सलाम जमीन के बकसरत सियाहत करेंगे और बहुत ज्यादा जो है जमीन की सैर करेंगे। तो इससे ये है कि इससे दो माना पता चला, मसीह बमाना मसहल अर्द, बने जमीन में बहुत ज्यादा सियाहत करने वाला, या दूसरा माना इसका क्या है, फेरने वाला। यानी क्योंकि आप जो है हाथ फेरते थे तो अल्लाह के हुक्म से आप अल्लाह रब्बुल मरीज को अल्लाह के हुक्म से शिफायाब फरमाते थे, और मरीज लोग शिफा पा जाते थे। इन दोनों माना के एतबार से जो है तो ये किस वजन पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फ़ईल के वजन पर है, जो कि फाइल के माना में है। लेकिन एक सवाल ये है कि जो क़यामत के करीब जो दज्जाल आएगा उसको भी मसीह कहा गया, मसीह दज्जाल, वाउज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। मसीह गोया के लक़ब है हजरत ईसा का भी, और मसीह लक़ब है दज्जाल का भी।
تو لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے. جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ مسیح آئے، مسیح بمعنی ماسح، یعنی ایسا شخص جو اپنا ہاتھ پھیرے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں پر، مریض پر، کوڑ کی مریض یا دیگر مریضوں پر جب اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کو اللہ کے حکم سے شفا مل جایا کرتی تھی. ہاں، اس کے مقابلے میں جو مسیح دجال ہے، دونوں کا روٹ الگ الگ ہے. مسیح بمعنی ماسح پھیرنے والا، اور مسیح جو دجال کے ساتھ ہے وہ بمعنی ممسوح کے ہیں، یعنی پھیرا ہوا، یعنی ایسا شخص جس کی آنکھ میں، یعنی دجال کی جو آنکھ ہے وہ ایک آنکھ کانا ہوگا اور اس میں گویا کہ پوچھا ہوا ہوا، وہ اپنی آنکھ سے وہ کچھ دیکھ نہیں پائے گا. ممسوح العین یعنی اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور وہ کچھ دیکھ نہیں پائے گا. یا پھر یہ کہ اس کا ایک دوسری وجہ دجال کے ساتھ جو ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے مسیح وہی زمین میں کثرت سے سیاحت کرنے والا، کیونکہ دجال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ مدینہ کے، اور بخاری مسلم کی روایت کے حساب سے اور بعض روایتوں کے حساب سے خانہ مسجد اقصی، یعنی مسجد اقصی اگر مان لیتے ہیں تو مسجد اقصی بھی مان لیتے ہیں تو 3 جگہ ہو گئی، مکہ مدینہ اور مسجد اقصی کے علاوہ پوری دنیا کو چکر لگائے گا بہت تیزی سے. اس وجہ سے بھی شاید اس کو مسیح دجال کہا گیا، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سیاحت کرنے والا انسان. سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے مسیح کا مسئلہ، یعنی کہ من حسن اس کا لقب کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا، اور جو علم ہے اور ان کا جو نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عیسیٰ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم، اس سے کہا گیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم. تو یہاں پہ اب یہ دیکھیے عام طور پر جو بچے کی جو یہ کیا بولتے ہیں، بچے کی جو نسبت ہوتی ہے وہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف ہوتی ہے. جیسے محمد ابن عبداللہ، جیسے عبداللہ کے بیٹے محمد، یا کوئی بھی انسان جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو باپ کی طرف ہوتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کی جو نسبت ہوئی ہے وہ کس کی طرف ہوئی ہے؟ مریم کی طرف ہوئی ہے. کیوں؟ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی پہلے ہی کیونکہ خوشخبری دے دی گئی تھی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بات بتا دی گئی کہ ان کی جو ولادت ہوگی وہ بغیر باپ کی ہوگی، اور ان کا کوئی باپ نہیں ہوگا، بس بلکہ وہ محض اللہ رب العالمین کے حکم سے پیدا ہوں گے. اس وجہ سے ان کی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ ماں کی طرف ہوگی، باپ کی طرف نہیں ہوگی. اور حضرت مریم علیہ السلام کے دنیا کی تمام عورتوں میں یہ خصوصی فضیلت ہے، یہ خصوصی فضیلت ہے کہ وہ ان کو اللہ رب العالمین نے بغیر مرد کے اولاد عطا فرمایا. دیکھیے جو تخلیق کی جو یہ ہے سلسلہ ہے، وہ ان تاریخی حقائق سے لوگوں نے 3 کیٹیگری پیدا کیا ہے، بیان کیا ہے. بلکہ ایک انسان کی ولادت کیسے ہو؟ بغیر ماں باپ کے، اور وہ کن کی ولادت ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. دوسرا یہ کہ مرد سے ہو اور ماں کے بغیر، صرف باپ سے، یعنی جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام جن کی ولادت حضرت آدم کی پسلی کی ہڈی سے ہوئی ہے. اور تیسری یہ ہے کہ بغیر باپ کے ہو، صرف ماں سے، اور یہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آتے ہیں. 3 قسموں میں صرف 3 لوگوں کے ساتھ خاص ہے. اور باقی چوتھی جو قسم ہے وہ کیا ہے کہ عام، یعنی میاں اور بیوی، مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے کی ولادت، جو تمام انسانوں کی ولادت کا ذریعہ اور سلسلہ ہے، سبب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی 5واں ذریعہ نہیں ہے. اور ان چاروں میں سے جو 3 ذریعہ وہ بھی ایک انسان کے لیے خاص ہے. بغیر باپ، ماں باپ، یعنی دونوں چیزوں کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام، بغیر عورت کے صرف مرد سے حضرت حوا علیہ السلام، اور بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہونے والا انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کے علاوہ جو تمام انسان ہیں، مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے اولاد سے لے کر کے آخری شخص تک جو کہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا، ان تمام کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے. مرد اور عورت کے ملاپ ہی سے انسان کی ولادت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر انسان کی ولادت نہیں ہو سکتی. یہ ہے. تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو خوشخبری دیتے ہوئے سنایا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ رب العالمین آپ کو خوشخبری سناتا اپنی طرف سے کلمہ کی، جس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح عیسیٰ بن مریم. مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں وہ کیا ہوں گے؟ بہت باعزت ہوں گے، وجیہ اور خوبصورت ہوگا. اور وہ من المقربین، اور میرے مقرب ترین بندوں میں سے وہ ہوگا.
اور اس کی کیا خاص بتائی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، کہاں؟ فی المہدی، گود میں، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے کے عالم میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے وہ جو لڑکا ہے نہایت جو عیسیٰ آئیں گے، وہ کیا گود میں بات کرے گا؟ کیا مطلب کہ جب وہ گود میں ہوگا، ابھی چھوٹا بچہ ہی ہوگا، تبھی وہ بطور معجزہ بات کر لے گا۔ یعنی کہ انسان عام طور پر جب شیرخوار بچہ ہوتا ہے تو بات نہیں کر پاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی خاص بات کیا ہوگی کہ وہ گود ہی میں معجزاتی طور پر بات کر لے گا، اور نبی ہو کر ادھیڑ عمر میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بذریعہ وحی تعلیمات ان کو ملیں گی وہ ان لوگوں تک پہنچائے گا۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بچپن میں بات کرے گا، یعنی گود میں، اور ادھیڑ عمر میں۔ تو ادھیڑ عمر میں بات کرنے کا کیا مطلب؟ حالانکہ انسان تو بچپن ہی سے بات کرنے لگتا ہے، پھر ادھیڑ عمر میں بات کرنے کا کیا مطلب؟ ادھیڑ عمر میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نبی ہوگا تو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغام کو، اللہ رب العالمین کے ذریعے بھیجی ہوئی وحی کو وہ لوگوں تک بتائے گا، اور اللہ کے پیغام سے وہ لوگوں کو روشناس کرائے گا۔ کیونکہ انبیاء کا کلام دونوں حالتوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس لیے اس میں مریم علیہ السلام کو یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ ان کا لڑکا 40 سے 50 سال کی عمر تک زندہ رہے گا۔ یہ ایک بشارت گویا کہ یہ بھی تھی کہ کہل یعنی ادھیڑ عمر، اور ادھیڑ عمر کب ہوتا ہے؟ تقریباً 40 کے بعد سے انسان کا ادھیڑ عمر شروع ہوتا ہے، اور 40 سے 50 سال کے درمیان جو عمر ہوتی ہے اس کو ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک بشارت یہ بھی تھی کہ ان کی عمر جو ہے 40 سے 50 سال تک ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40-50 سال کی عمر تک وہ زندہ رہیں گے۔ تو دیکھیے اس میں جو ہے بچپن میں بات کرنے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بچپن میں بات کریں گے، اور چونکہ چنانچہ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بچپن میں، اور لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمتیں مانگنا شروع کی۔ چونکہ انسان ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی اولاد مرد اور عورت کی اولاد ملاپ سے ہوتی ہے، تو اس کے پاس کیسے ہو گئی؟ اور حالانکہ وہ اس بات کو بھول گئے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ کوئی بدکار عورت نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ کی پاکیزہ ترین خواتین میں سے، بندیوں میں سے ایک بندی تھی، اور جس کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے اولاد عطا فرمایا تھا۔ لیکن اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر لوگوں نے جو ہے طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کی باتوں کا جواب نہ دو، تم کچھ مت کرو، صرف یہ کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے سے، انی نذرت الیوم للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو اتنے میں پھر کیا ہوا؟ وہ بچہ بول پڑا، وہ بچہ معجزاتی طور پر بول پڑا اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یعنی تاکہ لوگوں کا شک و شبہ دور ہو جائے، اور وہ لوگ جو اس کے ماں پر طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ایسا کیسے ہو گیا؟ تمہارے باپ تو برے آدمی نہیں تھے، وہ تو بڑے نیک اور پارسا انسان تھے، اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی، تو پھر بھلا تم نے اس طرح کی حرکت کیسے کر لی کہ بغیر شادی کیے تم نے بچہ جنم دیا؟ تو ان کا جو یہ شک تھا، اس کو شک کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلوایا، اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ جو ہے میری ماں، میری جو ماں ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بے عیب ہے، اور میری جو ولادت ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اس میں میری ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے معجزہ کے طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اس بات کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بچہ جو ہے گود میں بات کرے گا، اور بڑھاپے کے مطلب ایک ادھیڑ عمر میں بات کرے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ نیک لوگوں میں سے بات ہوگا، تو نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ معجزات کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بچپن میں بات کریں گے۔ تو اسی ضمن میں ایک بات اور بتا دیں کہ بچپن میں بات کرنے کا جو یہ معجزہ ہے، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تاریخی طور پر روایتوں سے اور بھی کئی بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی بچپنے میں بات کی تھی معجزاتی طور پر، اور انہوں نے منہ کھول دیا تھا۔ اس میں سے ایک جو ہے
صحیح حدیث میں دو بچوں کا اور ذکر ہے. ایک تو جریج، جو صاحب جریج اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ تھا، اس کے بارے میں ہے. اس بچے نے جو ہے تو بات کیا تھا. اور اس روایت میں جن 3 بچوں کا ذکر ہے ان میں سب کا تعلق بنو اسرائیل ہے، یعنی کہ 3 بچوں کا جو ذکر ہے کہ 3 بچوں نے مطلب بچپن میں بات کی، تو ان سب کا تعلق کس سے تھا؟ بنی اسرائیل ہی کے قصے سے تھا. اور اسی طریقے سے اصحاب الاخدود کا جو واقعہ سورہ بروج میں ہے، اس میں بھی ہے کہ ایک بچے نے جو ہے تو کھول دیا منہ، اور منہ کھول کے کہا کہ یہ جو ہے یہ آدمی مطلب یہ ہے کہ جادوگر نہیں ہے، اور اس کی تصدیق کر دی تھی. تو اس میں بھی ہے کہ اصحاب الاخدود کے واقعے میں بھی اس بچے نے جو ہے بچپن میں ہی منہ کھول کر کے بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے اس کی تصدیق کی تھی، اور اس بچے نے بچپن میں ہی منہ کھول دی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ مزید 2 یا 3 بچوں کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں نے بچپن میں ہی زبان کھول دی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ یہی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے والدہ کی بے گناہی ثابت کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں جو ہوں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کلمہ کے ذریعے پیدا کیا ہے. تو یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی. اب اس کے بعد جب یہ خوشخبری سنا دی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو، تب حضرت مریم علیہ السلام کا ذہن ٹھن گیا. چونکہ ابتدائی چیزیں ہیں جو میں نے تفسیر میں بات بتایا سورہ مریم کی، وہ بعد کی چیزیں ہیں جب ولادت کے بعد. تو جب جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو کیا ہوا، ٹھنکا ان کا ذہن کہ اب ہم کیسے یہ چیز ہو سکتا ہے. اب وہ اللہ رب العالمین سے پھر وہ بات چیت کرتی ہے، جو کہ اگلے درس میں انشاءاللہ کل آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے انہوں نے اللہ سے آرگیو کیا کہ بھئی جب مجھے کسی انسان نے آج تک چھویا ہی نہیں تو پھر میرے یہاں بچے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بھی وہی بات بتائی جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا تھا، کذالک اسی طرح سے اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ کے یہاں کسی اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے، بغیر ظاہری اسباب کے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ فعال لما یرید، اور جو چاہتا ہے اسے نافذ کرنے والا، اسے بروئے کار لانے والا، اسے وجود میں لانے والا ہے، اور اس سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفسیر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت اللہ رب العالمین کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے مدرس آپ لوگوں کو بتائیں گے. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر سے انشاءاللہ. اور اب تو وقت ہو گیا ہے، اس لیے آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ یا شیخ. مزید کسی کے سوال ہیں تو وہ کر لیں. جی اگر کوئی سوال ہو. السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام. نور عالم صاحب السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں، بعد میں جامعۃ الفردوس کی صدر مولیمہ کا شکر گزار ہوں، بعد میں آپ سب شیوخ کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگ اس موقع دی، اور میرے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا، علم میں بھی اضافہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ آپ لوگ جزائے خیر دیے. آج کے درس میں جو بھی آپ نے زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تو اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ 3 دن تک وہ بات نہیں کرنا، یہ ان کے لیے نشانی دی گئی تھی. اور یہ بھی کہا آپ نے کہ بات نہیں کرنا اور دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنا. تو جہاں تک میری سمجھ میں اس آیت کا مفہوم آتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میری سمجھ میں جو آ رہا، ان کی گویائی کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی تھی، لیکن زبان حرکت کرتی تھی. زبان سے انہوں ذکر کر سکتے تھے، وہ دل سے کرنے کی ضرورت نہیں، زبان سے کر سکتے تھے. میرا جہاں تک مفہوم سمجھ میں آ رہا اس آیت کریمہ کا کہ زبان سے وہ جیسا کہ گنگا ہے، گنگا اشاروں سے بات کرتا ہے لیکن زبان حرکت کرتی. زبان حرکت نہ کرے تو کوئی آدمی کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا. اور ذکر میں لذت اس وقت تک نہیں آتی جب تک زبان سے اس کا ذکر نہ ہو. تو میرا ایسا خیال ہے کہ زبان جو ہے حرکت کرتی تھی، اور زبان سے ہی ذکر کرتے تھے 3 دن تک. اگر اس بارے میں روشنداری میں ہو سکتا ہے، یہ میرا فہم جو غلط بھی ہو، آپ عالم ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے. میری ایسی سمجھ میں آئی تھی یہ بات. جی جی اس پہ اب روشنداری.
ہاں آپ نے صحیح سمجھا اور یہی بات بتائی بھی گئی، اور ہم نے بھی یہی بات بتائی کہ بات نہیں کرنا، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے 3 دنوں کی ان کی قوت گویائی، جو بات کرنے کی قوت ہے وہ سلب کر لی جائے گی، باقی وہ دل میں اپنے زبان سے اللہ کو ذکر کرتے رہیں گے، باقی وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ اشارے پہ بات کریں گے۔ آپ نے صحیح سمجھا اور یہی بات بتائی بھی گئی ہے، آپ نے بہتر سمجھا، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اور کسی کا سوال ہے تو کر لیجیے۔ ملائکہ جو ہے مونس ہے، خالت الملائکت۔ ہاں جی، ہاں آپ نے کہا کہ جو قالت الملائکہ کا لفظ لفظی طور پر مؤنث ہے، ورنہ یہ جنس سے مؤنث نہیں ہے، یہ جنس مؤنث نہیں ہے کہ وہ مؤنث کے جنس سے ہے یا نہیں، بلکہ جو رسول ہو سکتے ہیں، ہاں رسول ہو سکتے ہیں، یعنی مونس رسول نہیں ہوتے نا، یہ جی اللہ کے رسول ہے ہاں، جبرائیل علیہ السلام یہ جی۔ ملائکہ سے مراد فرشتے ہیں، ملائکہ رسول نہیں ہے، ملائکہ تو ایک جنس ہے نا اللہ رب العالمین کی، اور چونکہ جبرائیل علیہ السلام کے جی ذریعے میں سے پیغام آتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ جی تو یہ جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ جو ہے یہ لفظی طور پر مؤنث ہے، جیسے آپ کا سوال یہ ہے کہ قالت کیوں کہا گیا ہے، یعنی کہ فرشتوں نے مؤنث کا صیغہ، تو مؤنث کا صیغہ اس لیے کیا گیا کہ جو لفظ ملائکہ ہے اس کے آخر میں بولتا ہے، اور لفظی طور پر وہ لفظ مؤنث ہے، اس لیے قالت کہا گیا۔ ورنہ جیسے آپ کو بولا جائے کہ عربی کا ایک اصول ہے کہ جمع مکسر ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا جمع سالم، یعنی جمع سالم ہو کہ کسی بھی واحد لفظ کے آگے واو اور نون جوڑ دینے سے مذکر ہو جاتا ہے، جیسے آپ کا مسلم مسلمون، اور صائم صائمون، عاقل عاقلون، اس کو بولتے جمع مذکر سالم، اور یا جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا لگ جاتی ہے۔ اور ایک ہوتا جمع مکسر، یعنی جس میں واحد کا وزن جمع میں سالم نہ رہے، جیسے رجل سے رجال۔ تو جمع مؤنث مذکر سالم کا تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا جمع مذکر کا بھی اگر جمع ہے، مذکر کی بھی جمع ہے لیکن وہ مکسر ہے، یعنی کہ اپنے وزن سالم نہیں ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے قالا کے بجائے یا اس کا جو فعل ہے مؤنث آ سکتا ہے، جیسے اختلفت العلماء، علماء نے اختلاف کیا۔ تو اب علماء مؤنث نہیں ہے، وہ سب مذکر ہیں، لیکن وہ چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس سے پہلے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے اختلفت، اختلف العلماء بھی ہے اور اختلفت العلماء بھی کہا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ مذکر ہے۔ اسی طریقے سے ملائکہ سے پہلے جی جی مؤنث کا لفظ لگ جانے سے وہ مؤنث نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ لفظی مؤنث ہے، اسی لیے چونکہ آخر میں گولتا ہے اس لیے قالت الملائکہ کہا گیا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا، جزاک اللہ خیر، سمجھ میں آ گیا، جزاک اللہ خیر والعافیہ۔ اللہ بارک فیک۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ کے عمل کو قبول فرما، اس کی رضا آمین خوشی عطا فرما، اور آپ کے تمام نیک جائز تمناؤں کو پوری کر دے، اور جو ہے صحت و سلامتی و عافیت عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی شیخ، جزاکم اللہ، صحت و سلامتی و عافیت عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب، اللہ جزاکم بالخیر، تقبل اللہ وجزاکم۔ یہ لاک ڈاؤن سے اور یہ کورونا کے تمام بیماریوں سے سب امت مسلمان کی حفاظت فرما، آپ کے بھی گھرانے کی آمین یا حفاظت رب، آمین یا رب العالمین، اللہ جزاکم بالخیر۔ فرما۔ جی کر ٹھیک، رہی ہوں شیخ۔ جی ٹھیک ہے بہتر نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔